آیت نمبر 196 سے آج کا درس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ سو اگر تم کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلہ روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ، یہ کامل 10 روزے ہیں۔ یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جن کو مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں وہاں کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے، جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حصے میں لکھ دے، ہمیں بار بار وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں، عبادات جتنی بھی ہیں ان عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ شروع میں حکم یہاں پر یہ ہوا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پورا کرنا اتم تمام سے ہے، اور تمام کا لفظ ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اردو میں کہ حج بھی پورا کرو، عمرہ بھی پورا کرو۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات، حالانکہ ہمارے مذہبی معاملات ہوتے ہیں، ہم ان کو نبھاتے ہیں، خوب بہترین حسین کر کے پورا کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہماری نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ علامہ سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے اس پر بڑا تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، جب عید کا موقع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں، میدان بھر جاتے ہیں نماز عید کے لیے، حالانکہ یہ تو واجب تھی اور نماز پنجگانہ فرض ہے، اس کے لیے مساجد کیوں نہیں بھرتی؟ اچھا، جنازہ ہے تو جنازگاہ بھر جاتی ہے، حالانکہ وہ فرض کفایہ تھا اور نماز تو فرض عین ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا کام، یا اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، قبل از اسلام بھی حج ہوتا تھا، بہت اہتمام ہوتا، اور دور دراز سے لوگ آتے، بڑے قافلے آتے، قافلوں کے قافلے آتے وہاں پر، اور اس کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ اور وہاں کے لوگ جو عرب کے لوگ تھے، انہوں نے 4 مہینوں کو مقدس مہینے قرار دیا ہوا تھا، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، 3 مہینے، ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے، ان میں جھگڑتے نہیں تھے، اس لیے کہ حجاج آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ذیقعد میں بھی آ رہے ہوتے تھے
اور کچھ ذی الحج میں آ جاتے تھے، اور پھر واپسی جو ہے وہ محرم میں ہوتی تھی۔ تو کہتے یہ جو لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، لہٰذا آپس کی جتنی بھی لڑائیاں ان کو روک دیتے تھے۔ تو بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر حجاج کرام کے لیے کھانوں کا اہتمام، ان کے لیے پانی کا اہتمام، اور بڑا فخر کرتے تھے یہ مشرکین کہ ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، ان کو رہائش دیتے ہیں۔ تو سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر شعراء آتے، اپنے شاعری، اپنے قصیدے، اپنے کلام سناتے، داد سمیٹتے، واہ واہ ہوتی۔ اسی طرح وہ ان کے خطیب بھی ہوتے تھے عرب کے لوگوں کے، وہ اپنی دھاک بٹھاتے، لطیفے بھی سنائے جاتے۔ بس وہ ایک میلہ ہوتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا، اس میں بہت بڑی تجارت ہوتی تھی۔ کچھ علاقوں کے لوگ مال لے آتے تھے، کچھ علاقوں کے لوگ مال لے جاتے تھے وہاں سے خرید کر۔ تو ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم حج کرو، پہلے بھی کرتے تھے لیکن ڈیفرنس ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ پہلے تم کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، اب میلہ کے طور پر ہوتا تھا سارا سسٹم، لیکن اب تم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسا کچھ ماحول ہے، حج پر جانا ہو، عمرہ پر جانا ہو، تو جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ہمارے زیر غور رہتی ہیں۔ غیر ضروری چیزیں یا جن کچھ چیزوں کی اجازت بھی ہے، وہی ہمارے زیر غور رہتی۔ یہ نہیں زیر غور رہتا کیسے رب کو منانا ہے، کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں۔ اس لیے یہاں پر حج کے مسائل کے آغاز میں پہلی بات یہ ہوئی للہ، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے حج ہوگا۔ انشاءاللہ حاجی وہاں سے پلٹ کر آئے گا تو چینج ہو جائے گا، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا اندر سے۔ اللہ کے لیے عمرہ ہوگا تو تبدیلی اندر آ جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہاں یہ بیان ہوئی، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس سے آگے ایک مسئلہ بیان ہوا، اگر تم کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک شخص نے احرام باندھ لیا حج کا، حرم کی طرف چل پڑا، راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، بارڈر بند تھا یا روک دیا گیا کسی وجہ سے، اس کو آگے نہ جانے دیا گیا، اپنا جسمانی عارضہ تھا ایسا خدا نخواستہ کہ اب سفر کر ہی نہیں سکتا، آگے جا ہی نہیں سکتا، یا حکومت نے روک دیا آگے جہاں بارڈر تھا جہاں سے گزرنا تھا، امیگریشن کا کوئی مسئلہ بن گیا خدا نخواستہ، تو پھر اب کیا ہے؟ اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس نے ایک قربانی حرم میں بھیجنی ہے، بھیج دے یا پیسے بھیج دے یا وہاں پر کسی کو کہہ دے کہ میری طرف سے وہاں پر بطور فدیہ ایک قربانی کر دی جائے۔ اب یہ احرام باندھے رکھے گا، احرام نہیں کھولے گا، اگرچہ واپس آ گیا ہے لیکن احرام باندھے رکھے گا۔ تو جیسے ہی حرم میں، حرم کے قریب جہاں قربانی کی جاتی وہاں پر قربانی اس کے نام کی ہو گئی، اب یہ احرام اتار دے گا، اب احرام کی پابندیوں سے یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو حج جو کرنے کے لیے گیا تھا وہ حج تو اب نہیں ہو سکا اس کا، تو اب یہ ہے کہ آئندہ سال یہ جو حج کرنے جا رہا تھا اس حج کی وہ قضا کرے گا، آئندہ سال وہ اس حج کی قضا کرے گا۔ خدا نخواستہ اگر اجازت نہیں مل رہی، ویزا نہیں مل رہا، کوئی معاملہ ہے، تو جب موقع ملے گا وہ اس کی قضا کرے گا۔ اگر آئندہ سال کر سکتا ہو تو پھر آئندہ سال ہی اس کو قضا کرنی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا، سمجھ گئے اس مسئلے کو، کہ بندہ حاجی تھا، عمرہ کر لیا، سارے انتظامات مکمل ہیں، عمرہ نہیں کیا، احرام باندھ لیا، احرام باندھ لیا، ویزا مل گیا، سب کچھ مکمل، اب احرام باندھ کر وہ پابند ہو گیا جو احرام کی پابندی ہیں، لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اب واپس پلٹ آئے لیکن احرام نہیں کھولے گا۔ جب قربانی ہو جائے اس کی طرف سے حرم میں جہاں پر قربانی کی جاتی ہے بطور فدیہ، تو پھر یہ اپنا احرام کھول دے گا اور پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ آئندہ سال پھر یہ جب بھی موقع ملے جلد از جلد یہ حج کرے گا، یہ اس پر قضا ہے۔
اس سے آگے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسی، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزہ رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اب جب احرام باندھ لیا جاتا ہے حج کے لیے، اب بال نہ کاٹ سکتے ہیں نہ منڈوا سکتے ہیں، یہ تو پابندی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے سر میں کوئی تکلیف بن گئی، کوئی زخم آ گیا، اب بالوں کا کاٹنا ضروری ہے، یا خدا نخواستہ سر میں جوئیں وغیرہ پڑ گئیں، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اب بالوں کا کاٹنا، حلق کرنا، بال اتارنا ضروری تھا، مجبوری تھی، مریض ہے نا، اب مرض ہے، اب مرض کو طول تو نہیں دیا جا سکتا، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے، طبیب کہہ رہا ہے کہ فوراً بالوں کو اتارا جائے، اور احرام کی حالت میں بالوں کو اتار نہیں سکتے، تو اب کیا کرے؟ اسلام کہتا ہے کہ اب وہ مرض کو طول نہ دے، بالوں کو اتار دے۔ احرام کی جو پابندی تھی، اس میں جو اس سے خطا ہوئی ہے کہ حرام کی حالت میں بال کاٹنا جائز نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اب وہ فدیہ دے، وہ بھی قربانی دے دے۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تو روزے کتنے ہیں؟ 3 روزے رکھنے ہیں۔ قربانی کر سکتا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے، اس کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ صدقہ بھی دے سکتا ہے، جو فطرہ ہے، فطرے کی جو میعاد مقرر کی گئی فقہا نے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے وہ رکھے گا۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب اس سے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کو ملائے، اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، اور 2 قسمیں ہیں جن میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے نام ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا لیے اور آپ نے احرام کھول دیا، اور پھر ایام حج آئے، آپ حرم میں ہی ہیں، مکہ شریف میں ہی ہیں، پھر ایام حج آئے تو پھر آپ نے حج کے لیے اب احرام باندھ لیا۔ یعنی روٹین سے یہاں سے آپ گئے نا، شوال میں گئے یا ذیقعد میں گئے، حج کے دنوں سے پہلے آپ چلے گئے، تو آپ یہاں سے جب گئے تو احرام باندھ کر گئے، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا بال اتار کر، اب آپ وہیں پر ہیں مکہ شریف میں ہی، تو اب آپ دوبارہ پھر ایام حج میں آپ پھر احرام باندھیں گے حج کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو اس میں حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا۔ اس کی ایک اور صورت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے احرام باندھا، عمرہ کیا، لیکن احرام کھولا نہیں، احرام کی حالت میں ہی رہے، اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اب حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر قربانی ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کا مسئلہ آگے بیان ہو رہا ہے اسی آیت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اب حج تمتع اور حج قران، جو حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے چاہے وہ ملا کر کرے چاہے وہ الگ الگ کرے، اس پر واجب ہے کہ وہ ایک قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہ کر سکے، 10 ذی الحج کو وہ قربانی کرے گا، اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ، یہ کامل 10 روزے ہیں۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور 7 روزے بعد میں واپس آ کر رکھے گا۔ اب ایام حج کون سے ہیں؟ عید الفطر کے بعد یہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، شوال کا پورا مہینہ یہ ایام حج ہے، پھر اس کے بعد ہے ذیقعد، یہ بھی ایام حج ہے،
پھر اس کے بعد ذی الحج، اس کے 10 دن، تو 2 مہینے شوال ذیقعد کے مکمل اور 10 دن ذی الحج کے، یہ ایام حج ہیں۔ تو جو قربانی نہیں کر سکتا، جس نے حج اور عمرہ دونوں کام کیے، چاہے ملا کر چاہے الگ الگ، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اب وہ ان 2 مہینے 10 دنوں میں کسی بھی دنوں میں 3 روزے وہ رکھے گا۔ تو یہ ایام حج کے 3 روزے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس آ جائے گا اپنے علاقہ میں، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، تو 7 روزے یہاں پر رکھے گا۔ تو یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کامل 10 روزے ہو گئے۔ یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ اب حج کی 3 قسمیں تھیں نا، پہلی قسم افراد، پھر حج تمتع، پھر حج قران۔ تو فرمایا یہ حج تمتع، حج قران جو ہے یہ آؤٹ سائڈرز کے لیے ہے، مکہ شریف کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو باہر سے آئے ہیں وہ یہ حج کریں گے، جو مکہ شریف کے رہنے والے ہیں وہ صرف حج افراد کریں گے، صرف حج کریں گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معروف ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم میں جو نیکی کرتے ہوں اس کا اللہ کو علم ہے، اور سفر خرچ تیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی یعنی سوال سے رکنا ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ایام مسائل حج کے متعلق ہے۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب احرام باندھ لیا، جھگڑا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو اب احرام باندھ کر کیا جھگڑا کرنا؟ اب اللہ سے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا جھگڑنا؟ امیگریشن والوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ ہوٹل واؤچر میں کچھ تھا، یہ تھا۔ اپنا حق لے سکتے ہیں لیکن اعتدال میں رہ کر۔ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن ہر چیز میں اپنے اعتدال میں رہتے ہوئے جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ احرام ہم نے باندھا ہے نا، ہوٹل والے نے تو نہیں باندھا، وہ کمپنی والے نے تو نہیں باندھا نا۔ تو وہ اگر نہیں خیال کر رہا ضیوف اللہ کا، مہمانوں کا، تو ہم نے تو خیال کرنا نا جس نے احرام باندھا ہے۔ تو حالت سفر میں عام طور پر چونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے، اپنے وطن میں نہیں ہوتا، بہت ساری سہولیات اس کو میسر نہیں ہوتی جو اپنے وطن میں ہوتی، تو تھوڑی سی بھی تکلیف گراں گزرتی ہے، سفر کی تلخی بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارا حق مارا ہے تو ہم نے احکم الحاکمین کے کتنے احکامات کو نظر انداز کیا، کتنا اس کو ناراض کیا۔ تو ایسے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو وہاں بھی سر جھکا کے رب کو یاد کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو ایک تو جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، دوسرا رفث، کوئی بھی ایسی بات جس میں فحش ذکر ہو، اپنی بیوی سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایام حج میں جب احرام باندھ لیا تو ایسی گفتگو، جماع کے متعلقات کی گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے وہ زاد راہ لے کر جائے، جو ضروریات ہیں اس کی جس کے پاس ہیں وہ جائے، جس کے پاس ضروریات وہاں کی پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ جائے۔ حاجی کو یہ زیب نہیں دیتا، معتمر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا اور وہاں سے لوگوں سے مانگتا پھرے۔ بھئی اللہ سے لینے جا رہا ہو، یہاں بھی لوگوں سے ہی مانگنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس لیے زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ تو جو ظاہری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں، یہ بھی زاد راہ بنائیں، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری بھی اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔